الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ چند جمعوں سے اس بات پر بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ انسانوں کے گھروں میں سکون اچھے اعمال سے آتا ہے۔ گھروں کا سکون خوبصورت اور اونچے بنانے سے نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کام ایسا رواج پا گیا ہے جس کے ہونے سے ہمیں غصہ آتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یہ بات آج کی نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کی چند آیات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر 3 آیتیں شمار کی، اس میں ایک آیت یہ شمار کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پارہ 26 سورہ حجرات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں ترجمہ نہیں کرتا، مطلب بیان کر دیتا ہوں۔ کسی انسان کو فوقیت دینا، بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، خوش نصیب سمجھنا، اللہ کے یہاں دین کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اور ہم لوگ پیسے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے جو پارہ 18 سورہ نور کے اندر ہے، جسے ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی یہاں داخل نہ ہو جاؤ گھر میں، پہلے اجازت طلب کرو، سلام کرو، پھر داخل ہو جاؤ۔ یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم اس سے اجازت طلب کرو، پہلا کام، اور اس پر سلام کرو، دوسرا کام، پھر داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے لوگوں نے اس آیت پہ بھی عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انسان دن کے کسی حصے میں وقت کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں سکون سے رہوں، اطمینان سے رہوں، میرے سکون کے اندر کوئی مخل نہ ہو جائے، اور وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر آ کر بیٹھا ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر ہے، وہ سکون چاہتا ہے، اور اس کے گھر کے اندر کوئی بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، ابتدا غصے سے ہوتی ہے، انجام لڑائی تک پہنچتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ ہم ہر گھر کو
اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ یہ تو ابھی ماحول ہو گیا کہ گھر میں لاک لگا دیے گئے، الیکٹرانک لاک ہیں اور دوسرے لاک ہیں کہ دروازے بند ہوتے ہیں، ورنہ 15-20 سال پہلے ایک گلی پورا گھر سمجھا جاتا تھا۔ بس جس کے گھر میں چاہے جس وقت چاہے ہم داخل ہو جائیں، ہم اپنے ابا جی کا گھر سمجھتے تھے۔ یہ تو ابھی ڈر پیدا ہو گیا چوری چکاری کا، ڈاکے کا، کوئی ہم پر اچانک داخل ہو جائے، حملہ کر لے، کچھ کر لے، تو اب ہم نے اپنے گھروں کو، فیکٹریوں کو، ان چیزوں کو لاک لگا کر محفوظ کر دیا، چوکیدار بٹھا دیا۔ لیکن اس کے باوجود دیہات کے اندر اب بھی ماحول یہی ہے کہ پورا دیہات ایک گھر شمار ہوتا ہے، جس کی مرضی آتی ہے جس گھر میں آ کے داخل ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، حتی تستأنسوا، اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان پر سلام کرو، پھر داخل ہونا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک صاحب آ کر کھڑے ہوئے، آ کر دروازہ پیٹا اور زبان سے کہنے لگے آلیجو، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی نہیں پتا۔ ابھی نبی نے یہ بات کی، چونکہ اس زمانے کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، باہر کی بات اندر، اندر کی بات باہر آ جاتی تھی، نبی نے یہ بات فرمائی اور غصے میں فرمائی کہ اس کو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی نہیں پتا، اس کو تو کہنا چاہیے السلام علیکم، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو اس نے اتفاق صحابی نے باہر یہ سن لیا، جب یہ سنا تو فوراً صحابی کو سمجھ میں آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے اجازت طلب کی جیسے اندر نبی کسی کو بتا رہے، اور فوراً صحابی دروازے پر کہنے لگے السلام علیکم، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس طریقے کو تھوڑا اور واضح کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر آواز کبھی کوئی پہچان لیتا ہے کہ فلاں ہے، یا کیمرہ لگا ہوا ہے، اب وہ بٹن دبا کے دروازہ کھول دیتے ہیں، گویا کہ وہ چاہ رہا ہے داخل ہونے کو، اجازت دے دیں اس کو۔ اب اس نے اجازت جو بیل بجا کر، دروازہ بجا کر چاہی، اس نے کیمرے میں دیکھ کر یہ آواز پہچان کر اس کو دے دی، تو اب صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی کہ داخل ہو کر کے پھر سلام کرے۔ اجازت تو مل گئی نا، اس کو بٹن دبا دیا، اسے دروازہ کھول دیا، اب اندر داخل ہو کر کے سلام کرے۔ اللہ کی شان ہے، ہم تو جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں پر داخل ہو کر سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، سب سے سلام کریں گے، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب سے، اور کچھ مجھ جیسے بھی ہوتے ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ جی گھر میں داخل ہو تم سلام کریں۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں نا، بڑوں سے پوچھتے ہیں، ارے ایسے گور بتاؤ ہماری روزی میں برکت ہو، ہمارے گھروں میں برکت ہو، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ شارٹ کٹ راستہ چاہیے۔ میں حدیث کو سامنے رکھ کر بتاتا ہوں، نبی کا فرمان ہے جو آدمی گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں برکتیں پیدا کرتا ہے۔ کیا فرمان ہے نبی کا؟ میں اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں۔ جو گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے، بیوی کو سلام کرو، ماں کو سلام کرو، بچوں کو سلام کرو، اس کو سلام کرو، اس کو سلام، اس لیے کہ بیوی کو تو آج تک جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، وہ تو ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، اس کی کیا حیثیت؟ وہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو قرآن نے ہمیں سکھایا پہلے اجازت طلب کرو،
سلام کرو داخل ہو جاؤ. اور حدیث سے نبی نے کیا سمجھایا کہ سلام کرو اور کہو داخل ہو سکتا ہوں. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے رہے. آپ نے اسی طریقے سے جو میں نے ابھی حدیث سنائی السلام علیکم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں, ایک مرتبہ اجازت طلب کی. تھوڑے وقفے کے بعد پھر دوسری مرتبہ, تھوڑے وقفے کے بعد پھر تیسری مرتبہ. 3 مرتبہ اجازت طلب کی, اندر سے کوئی اجازت نہیں ملی, آپ واپس جانے لگے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر یہ سلام اور اجازت کے الفاظ سن رہے تھے مگر جواب نہیں دے رہے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ نبی مجھ پر بار بار سلام کریں گے, رحمتیں برکتیں مجھ پر اترتی رہیں. کیسے لوگ تھے خدا کی قسم. جب تیسری مرتبہ کے بعد جب سلام نہیں آیا تو میں پریشان ہو گیا, گھر سے باہر نکلا. میں نبی کے پیچھے پیچھے, نبی گلی کا جو موڑ ہے مڑنے والے تھے, میں نے اللہ کے نبی کو پکڑ لیا. فرمایا رسول اللہ میں آپ کا سلام بھی سن رہا تھا, آپ کی بات بھی سن رہا تھا, میرا دل کر رہا تھا آپ مجھ پر بار بار سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے رہے, مجھے یہ دل کی رہے, اس لیے میں آپ کو جواب نہیں دے رہا تھا. نبی نے فرمایا مجھے جو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے گھر پہ جاؤ, 3 مرتبہ اجازت طلب کرو, مل جائے تو ٹھیک اور نہ واپس چلے جاؤ. ہم نے کیا سیکھا ہے, دروازہ جب تک توڑوں گا نہیں اس وقت تک یہاں سے جاؤں گا نہیں. تیرے گھر کے اوپر جو بیل لگی ہے جب تک میرے انگلی کے دبانے سے یہ جل نہیں جائے گی اس وقت تک میں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اندر سے تیرے باپ کو بھی نکلنا پڑے گا. بڑے مہذب لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور آج کل تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انسان یہ کام کرتے, بڑے پڑھے لکھے انسان, اور آخر میں کہیں گے کیا, میں نے آپ کو تکلیف دی معذرت خواہ. شرم نہیں آتی, ڈوب نہیں مرتے. کیا کہیں گے, میں نے آپ کو تکلیف دی معذرت چاہتا ہوں. تو کیوں دی بھائی تکلیف, کیوں دی؟ سوال یہ ہے. جانتا بھی ہے کہ میں اتنا بے شرم ہوں, اگلے کو تکلیف بھی دے رہا ہوں, اور آخر سوری. اور اگر میرے گھر پہ کوئی یہ کر دے, کہ حرام برپا کر دوں گے, پورا محلہ سر پہ اٹھا دے. سونے کا وقت ہے, کھانے کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, یہ وقت ہے, وہ وقت ہے, فلاں وقت ہے, فلاں وقت. تو میں دوسرے کے گھر پہ جا کے کیا کرتا ہوں؟ کبھی سوچتے نہیں ہم لوگ. میں اپنی راحت اور آرام کو سامنے رکھتا ہوں تو کوئی اور انسان کا بچہ نہیں ہے. یہی حال ہمارا موبائل فون کے اوپر ہے. میں ایک مرتبہ کال کر لوں, اگلا نہ اٹھائے, کال پہ کال کرتا رہوں گا, کال پہ کال کرتا رہوں گا. پرسوں کی بات ہے, رات کے کوئی 11 ساڑھے 11 بجے ہوں گے, میں بستر پہ تھا, اور اللہ جانے کسی بندے نے کال کی. میں نے صبح دیکھی تو 3 کالیں تھیں. اتفاق کی بات ہے دوپہر کو مجھے مل گیا وہ, چلے میں نے رات کو آپ کو کال کی, آپ نے اٹھائی نہیں. میں نے کہا غلطی ہو گئی, مرغا بن جاؤں یا کان پکڑ لوں. مجھے کیا پتا تھا کہ حضرت اقدس کی کال ہے, میں تو اس کو مرغا بن کر کے اٹینڈ کرتا ہے, بہت بڑے انسان کی کال ہے. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آئی, آپ نے ٹائم نہیں دیکھا کس وقت آپ کس کو کال کر رہے ہیں. اور اگر اگلا بندہ پہلی کال میں نہیں اٹھا رہا تو کیا دوسری میں, تیسری میں, چوتھی میں, 5ویں میں اٹھا لے گا وہ؟ ہماری مت ماری گئی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, بھائی اگر کوئی آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا, بیچارہ مصروف ہوگا, سو رہا ہوگا, واش روم میں ہوگا, کھا رہا ہوگا, نماز پڑھ رہا ہوگا, آپ میسج چھوڑ دو. آپ میسج چھوڑ دو, نہیں یہ کام نہیں کریں گے, اس کے تو باپ کو بھی فون اٹھانا پڑے گا. آج کل ہم نے کسی کو تکلیف دینے کا ایک نیا دھندا نکال دیا ہے. دوسرے کو تکلیف دینے کا ایک نیا دھندا نکال دیا ہے. کیا نکالا ہے؟ واٹس ایپ کے اوپر کال کریں گے, اگلا بولے گا ہے جی, ہے جی, یہ لگا پڑا ادھر سے. یہ بھی تکلیف ہے. کیوں؟ بیلنس ختم ہو گیا.
نہیں، ہم نے گر سکھا پیسے بچائیں گے، بچت کر لیں. کس بات کی بچت ہے؟ رکھو ہی مت، پھر اس کو بیلنس ہی ڈالنا پڑے گا. شرم نہیں آتی، لوگ نہیں مرتے. ہم نے اپنی زندگی کا محور بنایا ہے اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف دینا. واٹس ایپ کے اوپر کال کریں گے، واٹس ایپ کے اوپر کال. رہتے ایک ہی محلے میں، ایک ہی کراچی میں، ایک ہی سٹی کے اندر رہتے. شرم آنی چاہیے. جب پتہ ہے کہ اس کے اوپر سگنل ڈراپ ہوتے ہیں، اگلے کو تکلیف ہوگی، اگلے کے ساتھ مسئلہ ہوگا، لگے پڑے. پھر جی میں دوبارہ کال کرتا ہوں. 25-30 مرتبہ کال کرے گا، بات پھر بھی پوری نہیں ہوگی. ٹائم دونوں ضائع کرتے ہیں ایک دوسرے کو. بس مسئلہ ہے ٹائم کی اہمیت نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہم سمجھتے ہیں ہم خود بیکار لوگ ہیں، سارے انسان دنیا میں بیکار ہیں، کسی کا کوئی کام نہیں ہے. اپنے اوپر کسی کو قیاس مت کریں. اگر آپ فارغ ہیں دوسرا فارغ نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی نہ کوئی کام ہوگا. تو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم دروازہ پیٹتے رہیں گے. پھر کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا، پڑوس والے نکل آتے ہیں، جس کو بلا رہا ہوا ہے وہ نکلتا ہی نہیں بات. اب وہ پڑوس والے کو کہے گا کہ جی آپ کچھ کرو. بھائی چلے جاؤ، نہیں مل رہا، وہ دروازہ نہیں کھول رہا تو چلے جاؤ. پھر کسی وقت آ جائے. نہیں، یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں. بھائی کسی کے گھر جانے میں، کسی کو کال کرنے میں پہلے ٹائم دیکھیں، کیا ٹائم ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. پھر آپ کا جتنا ضروری کام کیوں نہ ہو. ہمارا مسئلہ بھی تو سب سے بڑا یہ ہے نا کہ ہم ہر کام الٹا کرتے ہیں. الٹا. ہمارے مسجدوں کے اندر امام مسجد میں بیٹھا رہے گا، کبھی خدا کی قسم کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آتا، بیٹھا رہتا ہے. جہاں وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، امام صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ. میں سب سے بڑا پہلے تو حیران ہوتا ہوں، یہ ان کو پتہ کیسے چلا کہ مسئلہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. شریعت میں ایسا پیمانہ نہیں ہے. شریعت میں ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ 5 کلو کا، یہ 10 کلو کا. ایسا پیمانہ شریعت میں نہیں ہے. ہم نے بنا لیا. امام صاحب چھوٹا سا مسئلہ، پتہ نہیں تو چھوٹا کہاں سے بنا کر لے آیا. اور پھر دوسری بات، اپنا مسئلہ کبھی بھی نہیں پوچھیں گے، دوسرے کا مسئلہ پوچھنے آئیں گے. بھائی جس کے پیٹ میں درد ہو اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دو، تم کیوں جا رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. اب تو کہتے ہیں نا پوری دال ہی کالی ہے، وہی معاملہ ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک صاحب نوجوان میرے پاس آیا، عصر کی نماز کا وقت تھا. کہنے لگا وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں کوئی اس طرح طلاق کا معاملہ ہو گیا ہے. میں نے کہا اب اس کو لکھوا کر لے آؤ. آج تک دوبارہ نہیں آیا. کیوں؟ وہ مزے لینے کے لیے پوچھ رہا تھا، کہانی کسی اور کی ہے، اس نے اس کو کہا بھی نہیں ہوگا. اب سن لی نا. ہمارے دماغ میں ایک بات ہے، نالج ہونی چاہیے. نالج پتہ نہیں تو کیا بن جائے گا بھائی. اب ہوتا کیا ہے، کب ایسی کوئی بات سن لی نا، ارے فلاں امام صاحب نے یوں کہا تھا. ہم مزے لیتے، چسکے لیتے، دین کے ساتھ چسکے لیتے. شرم نہیں آنی چاہیے ہم کو. دودھ بھرنے کا مقام ہے. جس کے پیٹ میں درد ہے اسی کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کرو. آپ حاجی مت بنو. اللہ نہ کرے ہمارے منہ سے سوال غلط نکل گیا، اسی کے مطابق جواب مل گیا اور یہ بات آگے ہو گئی، اس پر عمل ہوتا رہا. کس کو گناہ ملے گا؟ سب سے پہلے سوال کرنے والے. اس نے سوال غلط کیوں کیا؟ کسی کے مسئلوں میں کبھی نہ پڑو، اس کو خود پیش کرو. اس کے پاس زبان نہیں ہے. شرم کس چیز کی؟ کس چیز کی شرم ہے؟ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے اس کو کیوں نہیں بھیجتے؟ وہاں تو خود بھاگے جاتے کہ مر نہیں جاؤں. بہرحال لوگوں کو تکلیف دینا بہت بری چیز ہے. تکلیف کی صورت میں ایک اور، ہم نے کسی کا دروازہ بجایا، اب اندر سے پوچھ رہے ہیں کون؟ ہم کہتے ہیں میں. کیا کہتے ہیں؟ میں.
کہ میں کیا ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد جب شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قرضوں کا مسئلہ تھا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے دروازہ بجایا۔ اللہ کے نبی نے اندر سے پوچھا کون؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا انا، میں۔ نبی نے کہا میں بھی میں ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں بھی میں ہوں۔ تو بھائی نام بتاؤ، میں کیا ہوتا ہے؟ میں کیا چیز ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت آیا کہ آپ نصرہ کے مقام پر چلے گئے، وہیں رہا کرتے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا اس مقام پر جانا ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں رہتے ہیں، میں ان سے ملاقات کر لوں۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر حاضر ہوا اور میں نے دستک دی۔ اندر سے حضرت مغیرہ نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا میں، عربی میں ہے انا، میں۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی میرے دوستوں میں جاننے والوں میں انا یعنی میں اس نام کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، میرے دوستوں میں جاننے والوں میں نام کا آدمی کوئی ہے ہی نہیں، میں۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، یہی حضرت جابر کا قصہ سنا جو میں نے اس سے پہلے سنایا، کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ بتایا کہ کیا کرنا ہے، نام بتانا ہے۔ ہم فون کریں گے نا تو سلام نہیں کریں گے جی پہچان لیا، ہاں دنیا کا بہت بڑا گدھا انسان ہے، پہچان لیا تیرے کو، تو اس سے بڑا کمینہ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے، سوال کیا ہو رہا ہے جی پہچان لیا، پہچان تو گئے ہوں گے، ہاں بڑے رذیل کمینے انسان ہیں آپ۔ پھر بڑا اچھا لگتا ہے یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ بھائی آپ جس کو بھی فون کرو یہ مت سمجھو کہ میرا نمبر اس کے پاس ہوگا، یہ سمجھو کہ میرا نمبر اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ پہلے سلام کرو، اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں۔ اگلا بیچارہ پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھا ہو، وہ کوئی ایسی بات کر دے کہ آپ کو بہت بری لگ جائے، پھر کہیں گی یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، تو غلطی تو پہلے میں کر رہا ہوں نا۔ پہلے سلام کرنا چاہیے، اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں بندہ فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں، پھر آپ کھل کے بات کرو اس سے۔ ہمارا سوال کیا ہوتا ہے، نہ سلام نہ کچھ، پہچان لیا، پہچان تو گئے ہوں گے، کیا پہچان گئے، آپ بہت بڑا گدھا انسان مجھ سے بات کر رہا ہے، بڑا ایک کمینہ آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ پہچان گئے ہم لوگ۔ یہ مت سمجھیے کہ میرا نمبر اس کے پاس محفوظ ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر فون کرنا چاہیے کہ میرا نمبر اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس کو تعارف کرانا ہے اپنا۔ جیسے ایک گھر کے اندر، ایک بند جگہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، کبھی ہم چوکڑی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی تقریب میں بیٹھے ہیں، کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں، 2 4 5 اگلا آدمی آ کے خود بخود بیچ میں ٹپک پڑتا ہے، بیٹھ پڑتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلے اجازت لیں گے، وہی سلام کر کے السلام علیکم کیا میں بیٹھ سکتا ہوں، پھر آپ بیٹھیں اگر اجازت ملتی ہے۔ اچھا ہم اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں نا، ایکسکیوز می بیٹھ جاؤں، لعنت ہے ہماری زندگی کے اوپر، نبی اتنا پیارا طریقہ ہم کو سکھا رہے، وہ ہمیں منظور نہیں، وہ انگریز کی باتیں، بڑے خوش ہوتے، بڑے اچھے ہم پڑھے لکھے سمجھے، بھلے جاہل معلوم ہوتے، بڑے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ، کتنا پیارا طریقہ۔ نبی نے پہلے سلامتی اور رحمت کی دعا سکھائی کہ یہ تم مجلس والوں پر کہو، مجلس والے تمہارے لیے کہیں، اللہ کیسی محبت پیدا کرے گا۔ نہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔
عرض یہ کر رہا تھا ہم کسی مجلس کے اندر بھی کیوں نہ بیٹھے ہو، اجازت کے بغیر وہاں پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک وادی میں بیٹھے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ۔ صحابی فرماتے ہیں میں کم عمر تھا، میں کچھ لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور میں جا کر ڈائریکٹ آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ نبی نے فرمایا واپس جاؤ۔ کیا فرمایا؟ واپس جاؤ۔ گھر نہیں تھا، وادی میں بیٹھے تھے، کھلی جگہ میں، آسمان تلے۔ واپس جاؤ، سلام کر کے پھر اجازت طلب کرو۔ یہ عام گھروں کی چیز ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں، یہ تعلیم ہم نے اپنے گھر میں ہر ایک کو دینی ہے، چاہے وہ نابالغ ہو چاہے بالغ ہو۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں ہمارے کمرے میں بغیر اجازت کوئی نہ آئے۔ پارہ 18 سورہ نور۔ کون کون سے 3 وقت ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے، یہ قرآن میں ہے، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کو قیلولے کے وقت جب آدمی کپڑے اتار کے سوتا ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جو سونے کا وقت ہے۔ اس آیت کا جو شروع ہے یہ نابالغوں سے اللہ نے شروع کیا، نابالغوں سے، جو بالغ نہیں ہوئے ان 3 اوقات کے اندر تو یہ بھی اجازت کے ساتھ آئیں گے، بغیر اجازت نہیں آ سکتے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کی تپتی دھوپ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کام تھا، ایک بچے کو بھیجا، بچے کو کہ جاؤ حضرت عمر کو بلا کر لاؤ۔ یہ دوپہر کو آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، وہ بچہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی آواز پر اٹھے تو آپ کو اتنا برا لگا، اور برا اس بات پہ لگا کہ میں اس وقت سو رہا ہوں، اس زمانے میں تہبند پہنتے تھے، کہ میرا کپڑا اگر میرے سطر سے کھسکا ہوا ہوتا، کھسک جاتا اور اس کی نظر پڑ جاتی، آپ کو دل کے اندر بڑا لگا یہ کیا ہوا۔ بہرحال نبی نے بلایا تھا، آپ اٹھے، کپڑے درست کیے، اور نبی کے پاس یہی سوچ کر کہ ان مخصوص اوقات میں جب انسان سوتا ہے بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچتے سوچتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے یہی پارہ 18 کی آیت آپ کو سنائی۔ آپ کی سوچ تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا اور حکم دے دیا کہ فجر کے سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت، اور رات کو سوتے وقت عشاء کے بعد، چاہے نابالغ ہو چاہے بالغ ہو، یہاں تک کہ قرآن کی آیت میں نوکر چاکر ہے ان کی بات نہیں ہے، بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ آدمی ہے سونے کے کپڑے پہن کر، نائٹی پہن کر لیٹا ہے، سوتے میں اس کے کپڑے کھسک گئے، ادھر ادھر ہو گئے، اس کا سطر کھل گیا اور آنے والے کی نظر پڑ گئی۔ اسلام کتنی حفاظت کرتا ہے ہماری۔ ہم بے شرم بن گئے، ہم خود ہی ننگے ہو گئے، شارٹ میں آ گئے، بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ہم شارٹ میں آ گئے، شارٹ میں۔ یہ بغیرتی ہے۔ اسلام ہمارے پردے کی بھی حفاظت کر رہا ہے، ہمارے سونے کی حالت میں، ہم جاگنے کی حالت میں ننگے ہو گئے، ہے نہیں بے شرمی۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میری ماں ہے۔ غور سے سنیے گا، میرے گھر میں کون ہے؟ میری ماں۔ کیا میں جب اس کے پاس، اس کے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ ان صحابی نے دوبارہ سوال کیا، فرمایا رسول اللہ وہ میری ماں ہے۔ کہا ہاں، اجازت لے کر داخل ہوں۔ پھر فرمایا رسول اللہ میں اس کا خادم ہوں، نوکر ہوں، بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہے، میں اجازت لے کر داخل ہوں؟ فرمایا ہاں، اجازت لے کر داخل ہو گئے، ایسے داخل نہیں ہو سکتے۔ جب بار بار اصرار کیا
تو نبی نے اگلا جملہ بڑا عجیب فرمایا، کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھ لے؟ اب صحابی کو سمجھ میں آ گیا، اپنی ماں کو کس حالت میں دیکھ لے؟ ننگا ہونے کی حالت میں دیکھ لے۔ خاتون ہے، کپڑے تبدیل کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں یہ تعلیم نہیں دی، نہ بچوں کو سکھایا، نہ بڑوں کو سکھایا، کسی کو نہیں۔ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنا، ایک دوسرے کی پرائیویسی میں داخل ہونا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ مال مفت دلے پہ رہ، جو مرضی میں آئے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائی ہے، نہ چیز میں اجازت ہے، نہ داخل ہونے میں اجازت ہے، کسی چیز میں اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت عطا رحمہ اللہ تعالی ایک دن کہنے لگے، ان سے کسی نے سوال کیا عطا رحمہ اللہ سے، میں اپنی بیوی کے اوپر داخل ہوں تو کیا اجازت طلب کروں؟ کہا بیوی ہے میری، کہ بیوی ہے تو اس کو خبر ہونی چاہیے، اس کو اطلاع ہونی چاہیے کہ تم داخل ہو رہے ہو۔ کیا پتہ کس حال میں ہو، ایسی حالت میں تم سے ملنا پسند نہ کرتی ہو اور تم اچانک داخل ہو جاؤ اور اس کو غصہ آ جائے، پھر لڑائی ہو جائے۔ اسلام نے کیسی پیاری چیزیں سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور قریب رہنے والے صحابی ہیں۔ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں داخل ہوتے، دروازے کے قریب آتے تو کھنکھارنا، کھانسنا شروع کر دیتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ دروازے کے باہر زور زور سے باتیں شروع کر دیتے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اپنی بیوی پر، اپنی بیوی، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم تو پرایوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کا کبھی زور زور سے کھنکارتے تھے اور کبھی اکیلے اکیلے زور زور سے باتیں کرتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ایمانداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سوچئے، یہ اسلامی طریقے ہمارے اندر ہیں؟ نہیں۔ اس لیے آج ہمارے گھر جو ہے وہ ایک عذاب بن چکے ہیں۔ کبھی دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بڑے بچے اور ماں باپ کبھی اچانک ان کے کمرے میں داخل ہو کے لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا کمرہ، ایک دوسرے کا گھر اپنے لیے بالکل حلال سمجھا ہوا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کسی بیٹھک کے اندر، ایک مجلس کے اندر داخل ہونے کی بغیر اجازت کی اجازت نہیں دیتا، تو گھر اور کمرہ تو دور کی بات ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، قرآن نے 3 اوقات سکھائے، فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور عشاء کے بعد۔ آدمی ظاہر بات ہے آرام سکون کے کپڑے پہن کے کمرے میں ہوتا ہے، ہم تو پورے دن ہی ایسے گھر میں رہتے۔ ہماری جوان بچی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے شارٹ میں، جوان بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے۔ اسی حالت میں کبھی صوفے پہ پڑ گئے سو گئے، کبھی ذہن میں پڑے سو گئے، کہیں آرس گزرنے والے آنے جائے سب دیکھ رہے۔ اگر ہم کھلے ڈلے کپڑے پہن لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ ستر تو ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا؟ ہم نے سب چیز چھوڑ دی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کسی کے یہاں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو اور سلام کرو، پھر داخل ہو جاؤ۔ اس سے ہر ایک راحت میں آنے والے کو بھی اجازت مل جائے گی تو اس کا مطلب حل ہو جائے گا، جس کے پاس آیا ہے وہ بھی محبت سے، شوق سے اس سے ملے گا بھی۔ ورنہ اکثر ہمارے دروازے پیٹے جاتے ہیں، موبائل بجتے رہتے ہیں، ہم ناگواری محسوس کرتے ہیں کسی سے بات کرنے میں، کسی سے ملنے میں۔ یہ شریعت نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملنا رکھیں گے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا رکھیں گے تو اللہ مزید محبت ہماری بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔